دوستوں، انگین کی بات چیت میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ساری دنیا میں غزہ، فلسطین، ایران اور اسی مسائل پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب۔ آپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو ایک بہت جانے مانے دانشور مانے جاتے ہیں، اور آپ کی بہت زبردست اسٹڈی ہے، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور ایران میں کیا ہو رہا ہے، اور ساری دنیا میں اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس کا کیا پربھاؤ پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس پروگرام میں سواگت ہے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہنگامہ ہے یہ 7 اکتوبر سے شروع ہوا، تو 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر کے ایران پر حملہ ہونے سے پہلے تک اس کا پوری دنیا پہ کیا پربھاؤ پڑا، پوری دنیا اس سے جو ہے وہ کیسے متاثر ہوئی، پوری دنیا کی سیاست پر اس کا کیا امپیکٹ پڑا، اس بارے میں کچھ؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو شروع ہوا وہ اسی دن سے نہیں شروع ہوا، بلکہ بہت کافی واقعات اس سے پہلے ہوئے تھے۔ یہ سب اس کا جو ہے حصہ تھا، یعنی 1918 سے فلسطین میں یہودیوں کا آنا، پھر 48 میں فلسطین میں یہودیوں کی حکومت کا قائم ہونا، اس کے بعد 67 میں انہوں نے باقی مادہ جو فلسطین رہ گیا تھا، یعنی اس کو آج ویسٹ بینک اور غزہ کہتے ہیں، اس پر بھی قبضہ کر لینا، اور 2006 سے انہوں نے غزہ کے اوپر ایک مکمل بلاکیڈ کر رکھا۔ پہلے بھی ایک حد تک تھا، لیکن راستہ کھلا ہوا تھا، رفح سے ایجپٹ جاتے تھے، اور کچھ لوگوں کو اسرائیل کے ذریعے بھی جانے کی عادت تھی، وہ سب انہوں نے بند کیا تھا، مکمل بلاکیڈ ہے۔ تو جو 23 اکتوبر کو جو شروع ہوا، اکتوبر میں 2023 میں، وہ بنیادی طریقے سے اس بلاکیڈ کے خلاف تحریک تھی۔ یہ بلاکیڈ ختم کرو، یہ غلط ہے، یہ کہ ہمارے یہاں جو چیزیں تم کہتے ہو وہ وہی آ سکتی ہیں، جو نہیں کہتے وہ نہیں آ سکتی، مطلب سیمنٹ نہیں آ سکتی ہے، آپ کا سریا نہیں آ سکتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی اکوپمنٹ جس کو ان کے خیال میں اسلحہ بنانے میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ پائپ ہوتا ہے، پانی پائپ تک بھی کہتے ہیں تم اس میں جو ہے راکٹ بناتے ہو، تو یہ بنیادی طریقے سے اس کے خلاف حملہ تھا۔ اچھا، اس حملے کو اسرائیل نے اپنے لیے بہت ہی بڑا چیلنج سمجھا۔ وہ سمجھ رہے تھے غزہ والے اب جو ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک طرح سے ان کو کھانے پینے کی سب چیزیں تھیں، یہ چیزیں نہیں جاتی تھی، لیکن کھانے پینے کی چیزیں سب جاتی تھیں، تو وہ سمجھتے تھے خوش ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے غزہ کے لوگوں کو اسرائیل میں جاب کرنے کی اجازت تھی، میں سمجھتا ہوں 70-80 ہزار لوگوں کو وہاں پہ ڈیلی، لیکن وہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اپارٹھائڈ سمجھ لیے ہے کہ صبح جو فجر کی نماز کے بعد وہ جا کے اسرائیل میں کام کرتے تھے، اور سن سیٹ سے پہلے، شام غروب ہونے سے پہلے ان کو اسرائیل سے نکل جانا ہوتا تھا۔ یہ پرمٹ کا جا، اگر نہیں نکلتے تو ان کو بھی سزا، اور جو ان کو رکھے گا ہوٹل یا ان کا مالک جو بھی ہے اس کی بھی سزا۔ تو لیکن اس طرح سے وہاں کافی پیسے آئے، اس لیے کہ اسرائیل میں جو لیبر جو ویجز ہیں وہ غزہ سے کوئی 10 گنا زیادہ تھے، تو لوگ جاتے تھے، جو برداشت کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ سب روک دیا۔ ایسا ہوا کہ انہوں نے جب یہ 7 اکتوبر ہوا تو اسرائیل نے سمجھا کہ ہمارے جو بہت سے اور پروجیکٹس ہیں، مطلب یہ کہ غزہ پہ قبضہ کر لینا، یہاں سے لوگوں کو نکالنا، یہ نہیں پہلی بات نہیں ہے، یہ تقریباً میں 50 سال سے سن رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر نے کہا، اس سے پہلے شاید رابینی تھا، اس نے کہا کہ غزہ کو سمندر میں پھینک دینا چاہیے۔ یہ بہت ہی پہلے کی بات ہے، مطلب یہ تو ابھی ہوا ہے نا، یہ 50 سال پہلے وہ کہہ چکا ہے۔ غزہ سے پریشان ہے، اس لیے کہ غزہ کے جو لوگ 70% لوگ وہاں کے ریفیوجیز ہیں، اصل میں جو اسرائیل سے بھگائے گئے ہیں، تو ان کے دلوں میں جو ہے نفرت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جگہ کو آزاد کریں۔ صرف غزہ کی بات نہیں، بلکہ اندر جو لیا ہوا ہے اس کو آزاد کریں۔ تو اس لیے غزہ میں زیادہ، ویسٹ بینک میں بھی ہے لیکن یہ غزہ میں زیادہ تھا۔ تو انہوں نے جیسے ہی یہ ہوا، انہوں نے اپنے وہ سارے پروجیکٹ کے غزہ کو یہاں سے نکالو۔ ان کا خیال ہے کہ اگر غزہ سے کم آدھے لوگ نکال دیے جائیں تو یہ جو کچھ ہوتا رہتا ہے نا وہاں نہیں ہوگا، لوگ کم ہو جائیں گے، ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو ارادہ ہے، اس کے علاوہ ان کا یہ بہت ہی پرانا پروجیکٹ کم سے کم 15-20 سال سے ہے کہ جو بھی ممالک ہمارے خلاف ہیں، امریکہ کی مدد سے ہو رہا ہے یہ، کہ وہاں ریزیم چینج کرنا ہے، اور وہ کر چکے ہیں۔ وہ سیریا میں کر چکے ہیں، عراق میں کر چکے ہیں، آپ کے یمن میں کر چکے ہیں، بڑی حد تک کر چکے ہیں، پوری طرح سے تو نہیں، ایسے ہی سوڈان میں کر چکے ہیں، لیبیا میں کر چکے ہیں، یہ سب چیزوں میں وہاں پہ نکل چکے ہیں۔ اب وہاں پہ بچا خالی ایران ہے، جس کے بارے میں نتنیاہو آج سے نہیں بلکہ سن 84 میں سے کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد وہ ایٹم بم بنا لے گا۔ وہ 3 مہینے کبھی آتا ہی نہیں ہے،
सन 94 کی بات میں کر رہا ہوں میں کتنے زمانے سے. لیکن ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے. تو اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اسی بہانے ہم یہ سارے جو کام وہ کرنے ہیں ہم کام کر لیں گے, اور اس میں امریکہ پوری طرح ساتھ ہے. بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کام ہے وہ ہمارے فائدے کا ہے. اور یہ جو چیز ہے اس کو جرمنی کے جرمنی کے پریزیڈنٹ نے صاف صاف بول دیا, جو کوئی بولتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ اسرائیل ہمارا ڈرٹی ورک کر رہا ہے, تو جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا ہمارے بدلے اسرائیل کر رہا ہے. اصل حقیقت یہی ہے کہ باقی وہ جو باتیں ان کا نفوذ ہے یہ ہے وہ جب کہنے کی باتیں. اگر امریکہ آج اس سے پہلے بار بار ہوا ہے, جنرل آئزن ہاور جو تھے پریزیڈنٹ آئزن ہاور کے زمانے میں جب انہوں نے 56 میں قبضہ کیا تھا انہوں نے صرف ایک وارننگ دیا کہ نکل جاؤ, تو لوگ نکل گئے, چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ پہلی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے ان کو آرڈر دیا کہ چلو ان سے جو ہے نا معاہدہ کرو, جو کہ کیمپ ڈیوڈ وغیرہ میں ہوا. اسرائیل نہیں چاہتا تھا, اس لیے اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے معاہدہ ہو جائے گا پھر ہمارے ہاتھ بن جائیں گے, تو اسی لیے معاہدہ تو نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کھلے رہیں, جب چاہیں ہم ان کو جو ہے ان کو قبضہ کر لیں اور مزید زمینیں حاصل کریں. اور جو ان کا پرانا پروجیکٹ ہے, اسرائیل کا پروجیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے. اور ابھی اس جنگ سے پہلے جو غزہ میں ابھی جو شروع ہوئی, جو اس کا آپ نے ذکر کیا 23 اکتوبر, اس سے چند مہینہ پہلے ہی یہ جو نتنیاہو صاحب کہے تھے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے سامنے, انہوں نے نقشہ ایک پیش کیا تھا, موجود ہے وہ ابھی بھی دیکھ لیجیے نیٹ پہ موجود ہے. اس میں گریٹر اسرائیل انہوں نے دکھایا ہوا ہے. تو ان کے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع آنا چاہیے, تاریخی موقع, کہ ہم وہ کام کر سکیں. غزہ سے لوگوں کو نکال دیں, یہاں سے ویسٹ بینک سے لوگوں کو نکال دیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں. اور ابھی دیکھیے بغیر کسی پروووکیشن سے وہ سیریا پر حملہ کر رہے ہیں, بغیر کسی پروووکیشن جا کر کے ساؤتھ سیریا پہ جا کے قبضہ کر لیا ہے. جارڈن تو خیر ایک طرح سے نیوٹرل اسٹیٹ ہی بن چکا ہے. انہوں نے لیتانی تک جو ساؤتھ لیبنان ہے اس کو بھی تقریباً صاف کر دیا ہے. تو ان کے یہ سب ارادے ہیں, وہ پورے ہوں گے نہیں پورے الگ بات ہے, لیکن ان کے ارادے ہی ہیں. اور اس میں امریکہ پورا ساتھ ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے فائدے کے لیے ہے. اصل میں وہ امریکہ اور ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان کے مفادات کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ہے اور کر رہا ہے. اور جب بھی کوئی ملک جو ہے زیادہ کوئی ان کے آنکھ دکھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسرائیل کی پٹائی کر دو, اور پٹائی وہ کرتا ہے. ایک کو تھوڑی بار بار یہ کام ہوا ہے, سیریا پہ اٹیک ہے, عراق پہ اٹیک ہے, اور ابھی ایران تک بھی جو اٹیک کیا ہے. جو ملک بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, امریکہ کا مطلب ویسٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, تو وہ اسرائیل کو یوز کرتے ہیں. براہ راست خود نہیں آتے الا کہ مجبور ہو جائیں. ابھی جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی, 10ویں دن پہ آتے آتے جو ہے اسرائیل نے ہاتھ جوڑ لیا کہ بھائی اب یہ بند کراؤ نہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ لوگ آئے, ورنہ نہیں آتے. اگر یہ مار ہی رہے ہوتے, ایرانیوں کی پٹائی ہی ہو رہی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. لیکن ایرانیوں نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ایئر فورس بڑی اچھی نہیں ہے, لیکن اس کے بدلے ہم نے راکٹس اور میزائل ایسے بنا لیے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. سعودی عرب ہے, جارڈن ہے, جو جرمنی ہے, فرانس ہے, برٹن ہے, امریکہ, یہ سب مل کر کے ان کے راکٹس کو توڑ رہے تھے. تقریباً 70% راکٹس یہ پہنچنے سے پہلے یہ لوگ ان کو بیکار کر دیتے تھے, مار دیتے تھے. تقریباً 30 پہنچتے تھے. 30 پہنچنے کے بعد بھی اچھی طرح سے اسرائیل کی پٹائی ہوئی ہے. وہاں پہ ملٹری سینسرشپ ہے, یہ سب معلوم نہیں ہوتا صاف طریقے سے کہ ہوا کیا. لیکن جو چیزیں چھن کے آ رہی ہیں, اب انہوں نے بار بار, ہم نے خود ویڈیوز دیکھے, جرمن ٹی وی کے ایک کرو جو ہے جا کر کے وہاں پہ لے رہا ہے, ویڈیوز بنا رہا ہے, اس کو بھگا دیا مار پیٹ کر کے. میں کچھ کوئی فوٹو نہیں. ایسی جرمن امریکن جو ہے ایک ٹیم جو ہے اسی ٹیلی ویژن کی, اسرائیل میں تو آ سکتے ہیں نا, وہ بیٹھ کر کے اوپر جا کے روف سے وہ جو اٹیک ہو رہے تھے اس کا فوٹو بنا رہے تھے, ان کو پکڑ لیا, ان کو جیل میں بھیج دیا. تو وہ چاہتے نہیں کہ باہر, لیکن دھیرے دھیرے آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہینوں میں نہیں تو برسوں میں تو ضرور آئے گا. ان کی کیا نقصان ہوا, نقصان بہت ہوا ہے. بلکہ یہ بھی اسسمنٹ ویسٹرن اسسمنٹ ہے, امریکن ہے, کہ تل ابیب تقریباً 1/3 تباہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے ان کے اڈے تباہ ہوئے. وائزمن انسٹیٹیوٹ جو وہاں کا بالکل ٹاپ ناچ جو وہاں کا جو سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ساری ریسرچ ہوتی ہے نیوکلیئر سمیت, اس کو انہوں نے بالکل صرف زمین کو دوست کر دیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 30-35 سال کی جو ریسرچ ہو رہی تھی وہ سب وہاں ضائع ہو گئی. تو نقصان ہوا ہے. حیفا جو ہے پورٹ کو کر دیا ہے, ایلات کو حوثی جو انصار اللہ انہوں نے کر دیا ہے. اس کے علاوہ ان کی ریفائنری حیفا میں ہے, اس کو انہوں نے توڑ دیا ایران نے, جبکہ ان کے خلاف یہ سب کنٹریز لگے ہوئے تھے. تو یہ سب افیکٹ ہوا. اس کو علاوہ دنیا میں جو ان کے لیے ایک سمپتھی تھی, اصل میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا, جس کو ہولوکاسٹ بولتے ہیں, اس کو انہوں نے خوب کیش کیا.
اس کی فلمیں بنائی، اس کے ویڈیوز بنائے، اس کے جس میں ڈرامہ بنائے، اس کی کتابیں لکھی، ناول لکھی، کیا کیا ایک پورا جو بہت سی فلم بنائی ہیں. اس میں کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اس میں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ اور اتنا جو اس کو ڈراماٹائز کیا گیا ہے وہ شاید نہیں تھا جتنا ہوا ہے. لیکن اس کو خوب انہوں نے کیش کیا اور کیش کر کے ہمدردی حاصل کی دنیا بھر میں، ہندوستان میں جو کہاں کہاں کر کے یہ ہمدردی جو ہے آج ختم ہو گئی. ایک اس کا بڑا فائدہ جو ہوا ہے، اب یہ ہندوستان تو خیر اتنا نہیں ہے، شاید یہاں کو دوسری ہوتی شاید کچھ اور بھی موقف ہوتا ہے، لیکن یہ ساؤتھ جسے کہا جاتا ہے، جس میں کہ ساؤتھ امریکہ بھی ہے اور پورا افریقہ ہے اور پورا آسیان یہ سب علاقہ ہے، چائنا سمیت جو ہے، یہ سب لوگ آج فلسطین کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں. بلکہ بہت سے ملکوں نے اسرائیل سے تعلقات توڑ لیے ہیں، بہت سے ملکوں نے اپنے امبیسڈر واپس بلا لیے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ میں ان کا کیس جو ہے ساؤتھ افریقہ لے گیا، اور بعد میں سمجھتا ہوں 13-14 اور ملکوں نے اپنے آپ کو پارٹی بنایا اس کا، جو کہ عرب نہیں، اتفاق کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بلکہ اتفاق نہیں افسوس کی بات ہے کہ ایک دوسرا ملک جو کہ ساؤتھ افریقہ خاص طریقے سے اس لیے اہم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اپارٹھائڈ کیا ہوتا ہے، اور یہ اگر اس طرح کا سسٹم ہو تو لوگوں پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے تو وہ جانتے ہیں. وہ تو انہوں نے جو ہے اس کو استعمال کیا، اور آج جو ہے نیتنیاہو اور اس کے ساتھ دو اور منسٹر جو ہے یہ انٹرنیشنلی وانٹڈ لوگ ہیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ ان کو پکڑنا چاہیے. لیکن بہرحال امریکہ ان کے پورے ساتھ ہے. اب دیکھیے البنیز جو ہے، جو ایک رپورٹر ہے فلسطین آکوپائڈ ٹیریٹریز کی، کئی سال سے ہے وہ، اس نے ایسے ایسے بیان دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صرف وہ تھوڑی بہت سے لوگوں نے ایسے بیان دیے ہیں کہ اسرائیل کی بالکل ننگا ہو گیا اسرائیل. آج اسرائیل کے جو اپارٹھائڈ سسٹم وہاں بنا رکھا تھا اس نے، وہ آج دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہے کہ کیا تھا. تو ان کا نقصان ہوا، غزہ کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا، بہت لوگ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسرائیل کا یہ جو مت تھا، جو وکٹم ہوڈ والا جو مت تھا، آج بھی شیٹرڈ ہو چکا، ختم ہو چکا ہے. ٹرمپ صاحب ساتھ ہوں گے لیکن امریکن عوام نہیں ساتھ ہے. اگر امریکن ساتھ ہوتی تو جو زہران ممدانی جو تھا نیو یارک، جو کہ ان کا گڑھ ہے زائنسٹ کا، وہاں سے وہ نہیں جیتتا. آج وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ کینڈیڈیٹ ہے، اور روزانہ میں دیکھتا ہوں، میرے پاس بھی آتا ہے ٹویٹ میں، روزانہ وہ ٹویٹ کرتا ہے ان سب باتوں کو، اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہاں پہ کیا کر رہا ہے، غزہ میں کیا کر رہا ہے، اور یہ ہولوکاسٹ کے نام پہ انہوں نے اتنا زیادہ ان لوگوں کو بلیک میل کیا ہے. تو یہ ایک اس کا بڑا آؤٹ کم ہے کہ اسرائیل جو ایک طرح سے ننگا ہو گیا ہے. آج وہ جو باتیں اچھی کرتا تھا، وکٹمز ہیں، نیور اگین، مانی کا نیور اگین ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے، غزہ والوں کے لیے بھی نیور اگین ہونا چاہیے، ویسٹ بینک والوں کے لیے بھی نیور، اور جو ساؤتھ لبنان میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی نیور اگین. اس کو بھی فلیٹ کر دیا اس کو پورا اسرائیل نے. تو اسرائیل کو اب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لائسنس ملا ہوا تھا وہ لائسنس نہیں ملے گا. اب یہ حقیقت ہے کہ ابھی تو ٹرمپ صاحب اس کے بہت ہی پرانے، اور ٹرمپ کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بالکل کہی جا رہی ہیں، کھل کے لوگ بول رہے ہیں کہ ایپسٹائن جو تھا، ایپسٹائن یہ اسرائیل نے اور زائنسٹ نے مل کر کے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا لوگوں کو بلیک میل کرو. اور یہ جو ہے مطلب وہ جو سیکس ریکٹس پورے ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو بلاتے تھے، بہت سے لوگوں کو بلاتے تھے. ایپسٹائن ٹیپس وغیرہ موجود ہیں، پوری ڈائری موجود ہے، سب کچھ موجود ہے کہ کس طرح سے کرتے تھے. ان کے فوٹو کھینچتے تھے، پھر ان کو بلیک میل کرتے تھے، اگر تم ہمارے خلاف جاؤ تو ہم یہ کریں گے. اب وہ اتنا زیادہ ہوا کہ وہ آدمی نے جیل میں خودکشی کر لی ہے. اور ابھی ایلون مسک نے یہ فرمایا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے جو ایپسٹائن کی جو فائلز ہیں اور ویڈیوز ہیں اس کو عام نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو اس لیے اس میں خود بھی انوالو ہے. اور میں نے خود ہی بہت سی ویڈیوز دیکھے جس میں ٹرمپ صاحب آج سے پہلے 30-25 سال پہلے کے سب ویڈیوز ہیں، یہ سب وہاں پر جو وہاں پہ چل رہا تھا، جو بدماشی چل رہی تھی، اس میں یہ شریک تھے اس کے اندر، تو اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں کھل گئی ہیں، دنیا جان گئی ہے کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے سے ایک نئی دنیا آئے گی، صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اور حصوں کے اندر بھی لوگ امن و سکون سے رہیں گے، اور دنیا بدلے گی. ان کی قربانی دی ہے غزہ والوں نے، صحیح ہے، لیکن اس سے بہت کچھ بدلا دیا. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے غزہ کے لوگوں کی قربانی جو ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کو جو ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نکالے گی، اور ساری دنیا کے ظالموں کو جو کہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو جو ہے ایک سبق دے گی، اور ان کو جو ہے اس لیے مجبور کرے گی کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کریں. آپ نے وقت نکالا ہے، تو بہت بہت شکریہ.